وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ صوبائیت نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ سیکولرزم نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ کیا چلے گا وہاں پہ؟ وہ آپ کو معلوم ہے۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ وہاں پہ سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ہمارے خالی گھروں کو کیسے برباد کیا جا رہا ہے، جہاں پہ اتنی اسرجنتا ہو، جہاں پہ اتنی انٹالرنس ہو کہ خالی مکانوں کو، خالی ٹوٹے ہوئے مکانوں پہ حملہ ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں، وہ کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں، وہ کس سوچ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کہیں پہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا۔ آپ یہ دھیان میں رکھ لیجیے، جموں کشمیر پردیش میں 45% سے بھی لوگ جہاں دوپہر نان مسلم ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ سارے مسلمانوں کے ساتھ جو سچ نہیں ہے، تو ایک مائنورٹی کی ایک لڑائی ہے۔ اس مائنورٹی کے ساتھ گھٹنے ٹیکنے کی جو پروتی ہماری سرکار کی رہی ہے، ہمارے سیاسی معاشرے کی ہے، یہ وہ لڑائی ہے۔ ہم آج آپ سنکلپ کیجیے بھارت سرکار کو، آپ کشمیر گھاٹی میں کسی بھی کمپرومائز کی کلپنا کیجیے، ہم اس کمپرومائز کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج تک چرچا چل رہی ہے، چرچا چل رہی ہے کہ آرمڈ فورس ایکٹ وڈرا کیجیے، آرمڈ فورس ایکٹ وڈرا کیجیے۔ ایک عجیب سی بات ہے، لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ آرمڈ فورس ایکٹ وڈرا ہو، کیوں چاہتے ہیں کہ آرمڈ فورس ایکٹ وڈرا ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی فوج ایک آکوپیشن فورس ہے۔ وہ لوگ یہ نہیں مانتے ہیں کہ اگر کشمیر میں کوئی بھی چھوٹا سا تنتر چل رہا ہے، اگر کوئی بھی سیمرنس آف نارملسی ہے، وہ اسی فوج کے کارن ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کہیں پہ سکول چل رہے ہیں، وہ نہیں سمجھتے ہیں وہاں پہ کہیں پہ اگر پرائمری ہیلتھ سینٹر چل رہا ہے، یہ اس فوج کے کارن چل رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ آکوپیشن فورس ہے، اور ہماری سرکار بولتی ہے ہاں اس آکوپیشن فورس کی بائیں ہم باندھے، اور یہی شاید کشمیر میں کنسیشن ہوگا۔ کنسیشن کچھ نہیں ہوگا۔ آج عمر عبداللہ قوم نے کہا کہ لال چوک میں تم جلسہ کر کے دکھاؤ۔ میں آپ کو بالکل ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اگر کل کو کہیں پہ انہوں نے کنسیشن کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کنسیشن کیا، وہاں پہ وہ عمر عبداللہ کو بولیں گے کہ آپ تم کو نہیں آنا ہے۔ ہمارا سرکار کو بولیں گے ہماری اپنی سرکار ہے یہاں پہ، وہ یہ کہیں گے۔ یہ ہندوستان کو آہستہ آہستہ نکالنے کی پرکریا ہے۔ اب ہندوستان کو آہستہ آہستہ نکالنے کی پرکریا میں کیا ہندوستان کچھ شامل ہوگا؟ یہ سوچنا چاہیے چدمبرم جی کو، یہ سوچنا چاہیے منموہن سنگھ جی کو، یہ سوچنا چاہیے ال کے آڈوانی کو، یہ سوچنا چاہیے سونیا گاندھی کو۔ یہ کوئی کمپرومائز والی بات نہیں ہے، پولیٹیکل کمپرومائز بات۔ یہ دیش کے ستمبوں کو ختم کرنے کی بات ہے، یہ دیش کی آدھار شعبہ کو توڑنے کی بات ہے۔ اسے ہم اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ہم کو اپنے بلدانوں کی سمجھتی ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم کیوں نکل آئے ہیں وہاں سے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے اس سے 20 سال ہم نے کس بات کی سادھنا کی ہے، صرف اس بات کی سادھنا کی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم سامپردائکتا کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم ایک سماج کو زندہ رکھیں گے، اور زندہ رکھیں گے ان اصولوں پہ جو اصول ہماری سنسکرتی کے ہیں، جو اصول ہمارے کشمیر کے صحیح اصول ہیں۔ اس لیے دوستو، آج کے دن یہ سنکلپ ضرور لیجیے، کہیں پہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج وہ راکشس جس کو وردان ملا تھا کہ آپ کسی پہ بھی ہاتھ رکھیے تو بسم ہوگا، وہ راکشس آج وہاں پہ نکل کے اپنے پہ بھی ہاتھ رکھ رہا ہے، اور جس نے اس کو وردان دیا ہے اس پہ بھی ہاتھ رکھ رہا ہے۔ وہ خود کو بھی ختم کرے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو جیوت رکھو، آپ زندہ رکھو اپنے آپ کو، آپ ان باتوں کو زندہ رکھو، ان اصولوں کو زندہ رکھو جن پہ نئے سیزن کا آدھار ہو، جہاں کریٹیوٹی ہو، جہاں پہ نئے کشمیر کا نرمان ہو، جہاں پہ پن کشمیر کا نرمان ہو۔ آپ اس بات سے آگے بڑھو، آپ دیکھ لیجیے راستہ بنے گا۔ ویسے ہی راستہ بنے گا۔ جس وقت بھگوان کرشن کو لے کے گئے تھے، جیل میں سے لے کے گئے اور پوری یمنا میں طوفان تھا، اور یمنا کا راستہ، یمنا نے اپنا راستہ چھوڑ دیا۔ میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ اپنی سمردھی کو، اپنے اصولوں کو، اپنے سنکلپ کو زندہ رکھیے۔ یمنا جو اس وقت باڑھ میں ہے وہ راستہ چھوڑ دے گی، آپ کے کشمیر کا نرمان ہوگا۔ آپ چنتا نہیں کیجیے، کیونکہ آج وہاں پہ بسماسوری پروتی حاوی ہو رہی ہے، اور یہ بسماسور جس نے اس کو بچایا
بھی مار رہا ہے، خود کو بھی مار رہا ہے، سارے معاشرے کو ختم کر رہا ہے. اس بدماشوں کا انت ہوگا، آپ دیکھیں گے بہت جلد انت ہوگا اور آپ کا قوم کشمیر نرمان ہوگا. یہ بھی آپ دیکھ لیجیے. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ بالکل کلیئرلی بات کرنا چاہتا ہوں. جب ہم نوکری کی بات کرتے ہیں تو ہم نوکری کی بات کرتے ہیں اس معاشرے میں جہاں پہ کم سے کم ہمارے بیسک ادھیکار زندہ رہے. ہم نوکری کی بات انڈرٹیکنگ لے کے نہیں کرتے ہیں. ہم نے 20,000 نوکریوں کی بات کی، ابھی بھی بات کرتے ہیں. جب بھارت سرکار نے کہا کہ 6,000 نوکریاں، ہم نے کہا 6,000 تو کیا ہوگا. اور ان نوکریوں کی ہم بات کرتے ہیں جو بھارت سرکار نے بنایا. کو لگتا ہے کشمیری ہندو کو وہاں پہ گٹھی میں باندھ کے لگا دیا اور وہاں پہ سیکولرزم آ گیا، وہاں پہ سیکولرزم نہیں آ رہا. اس سے دوستو جو ایکسپریمنٹیشن گورنمنٹ آف انڈیا کر رہی ہے، جو ایکسپریمنٹیشن اسٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے، اپنے ادھیکار کو نہیں چھوڑیے، اپنے حق کی بات کیجیے، لیکن اس ایکسپریمنٹیشن کے ساتھ نہیں جائیے. کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے یہ اپیکس کمیٹی والے کیا کرتے ہیں. دیکھ لیجیے وہاں پہ بھی جب جیووں کو مارا گیا، جب جیووں کا قتل عام ہوا گیا، ان کو کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا گیا، کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا گیا تو انہوں نے کمیٹیاں بنائی جیووں کی. جرمنوں نے جیووں کی کمیٹیاں بنائی اور اس کمیٹی میں اور جیو بھی رکھے تاکہ وہ فیصلہ کرے کس کس کو گیس چیمبر میں مرنے کے لیے پہلے جانا اور بعد میں جانا ہے. یہ اپیکس کمیٹی لگ بھگ ایسا ہی ہے، اس میں اور کچھ فیصلہ نہیں. اور ہمارا ریلیف کمیشن کا ڈپارٹمنٹ یہ ویسے ہی نازیوں کا ڈپارٹمنٹ بنا ہے. ریلیف کمیشن کا ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے کہ اس پرکھرو کیمپ میں کتنے لوگ قوم کشمیر کی بات کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا راشن کارڈ بند کیا جا سکتا ہے، کس کی کیا کمزوری ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ریلیف کمیشن کا کام ہے. ریلیف کمیشن کا کام ہے یہ مصیبتوں کو دور کر دے. ریلیف کمیشن کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے دکھ میں آپ کا سہبھاگی رہے. ریلیف کمیشن وہ نازی کمیشن کی طرح بن گیا ہے جس کا اتنا تھا کہ کتنے بیڈ اس سے کھڑا کر دیے، قربان کرنے کے لیے کتنے بیڈوں کی شناخت اس سے کی ہے. وہی کام یہ ریلیف کمیشن کر رہا ہے اور کوئی چنتا کی بات نہیں اگر وہ کشمیری پنڈت ہے. یہ کشمیری پنڈت کو ہی ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دنیا کو ہم ڈکوسا دے سکتے ہیں کہ بھائی جو یہ کام کیا یہ کشمیری پنڈت نے کام کیا ہے. لیکن دنیا پیچھے جو نازی چل رہا ہے، دنیا جو پیچھے ہٹلر ہے اس کو دیکھ رہی ہے. اب یہ ایسی بات نہیں ہے یہ کہیں پہ کسی آیا گیا آرام کو رکھیں گے کشمیریوں میں سے، کسی بقایا کو رکھے، کسی اور کو رکھے اور آپ کے سامنے رکھے، اس کے پیچھے کون چل رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو کہوں گا، آج ہندوستان نے کشمیر میں سمجھوتے کی راجنیتی کی. سمجھوتے کی راجنیتی یہ نہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر رہا تھا، ہندوستان کے اصولوں کے ساتھ سمجھوتے کی اس سے راجنیتی کی. اور اس راجنیتی کا حل کیا ہوا؟ اس راجنیتی کا حل ہوا کہ سمجھوتا ہی اب چل نہیں رہا. نیشنل کانفرنس نے بھی راجنیتی کی، اس نے مسلمان کو بولا کہ تیری کشمیریت بھی ہے اور تیرا اسلام بھی ہے. آج نیشنل کانفرنس بھی کوشش کر رہا ہے، پی ڈی پی کا بھی کوشش چلے گا. یہی علیشا گیلانی جو ابھی بھی گیلان میں رہ رہا ہے، وہ کشمیر کا کبھی بن نہیں پایا. علیشا گیلانی کبھی کشمیر کا بن نہیں پایا اور کشمیریوں کی لڑائی کی بات کر رہا. ایک بات دھیان میں رکھ لیجیے، دنیا میں جہاں کبھی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی گئی ہے، یونائٹڈ نیشن میں بات کی ہے، کسی اور جگہ پہ بات کی گئی ہے، وہاں پہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ملکوں کو توڑنے کے لیے کہیں نہیں سمجھا گیا. لینن سے لے کے کسی بھی لیڈر تک آپ جائیے، انہوں نے کہا کہ کہیں پہ بھی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اگر قوموں کو توڑ دے، اگر سماج کو توڑ دے، اگر ملکوں کو توڑ دے، یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ہے. اس لیے گیلانی جس بات کو چلا رہا ہے وہ پتا نہیں کس سینچری میں بھی رکا ہے. وہاں پہ اس کو آج کل بوڑھا کہتے ہیں. لوگ یہ نہیں کہتے ہیں بوڑھا ہم کو نہیں چھوڑ رہا، ہماری جان نہیں چھوڑ رہا ہے. تو بوڑھے کو میں بول سکتا ہوں ادب سے کہ تو ابھی گیلان میں ہی ہے تو کشمیری بنا نہیں. اس لیے کشمیریوں کی لڑائی کیا کرے گا تو؟ کشمیر کس بات پر حملہ کرتا ہے، تیرے کو کیا معلوم ہے اس کے بارے میں؟ آپ کو چنتا کرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ کنٹرڈکشن سامنے آ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ سمجھوتا کریں گے، سمجھوتے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بدماشر کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں تمہیں نے وردان دیا ہے اور اس ہاتھ کو تو کسی کو مارنا ہے. اب کشمیری پنڈت وہاں پہ نہیں ہے تو ماروں گا کس کو؟ یا تو اپنے آپ کو ماروں گا یا تو آپ کو ماروں گا. یہ لڑائی چل رہی ہے وہاں پہ. اس لیے آپ گھبرائیے نہیں،
बदमाशी प्रवृत्ति वहां पे हावी हो रही है। कोई समझौता नहीं चलेगा। कश्मीर के हल का रास्ता सिर्फ एक है, वो है जम्मू कश्मीर। कश्मीर के हल का, कश्मीर के जिस कश्मीर को कौन सा जीता, वो कश्मीर हमारा है। जो लड़ाई चल रही थी आपके खिलाफ, इसका एक अंश था जिसको मैं कहता हूँ मायावी लड़ाई। कभी दुश्मन आपका जो बन के आता था, कभी दुश्मन आपका भाई बन के आता था, कभी दुश्मन आपको गले लगाता था, आप कभी इसको गले लगाते थे। लेकिन अब ये माया का तिल टूट गया। दुश्मन ने अपने नकाब मारना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान ने उसामा बिन लादेन के ऊपर लंदन का फर्म फैलाया था, आज वो लंदन का फर्म खुल मार रहा है। हिंदुस्तान सरकार ने उसामा बिन लादेन पे नुमरेची का फर्म डाला था, आज वो बोल रहा है कि मुझे इस फर्म से कुटन होती है। आप चिंता नहीं कीजिए, वो अपने स्वरूप में आ रहा है। पूतना अपने स्वरूप से आ रही है, पूतना अपनी शक्ल में आ रही है। आपको कोई चिंता करने की बात है, आपको सिर्फ एक काम करना है, पूतना को पूतना कहना है, देवी नहीं कहना है। पूतना को कृष्ण नहीं कहना है, आप कहिए उसको तो पूतना है। कभी आप सब लोग यहाँ पे बैठ के आज के दिन 15 दिन से जो एक अनुष्ठान कर रहे हैं, आप सबको चेता रहे हैं, आप जम्मू के पूरे मुआवजे को चेता रहे हैं, क्योंकि हजारों लोग सड़कों पे निकले, इसलिए कश्मीर टूट सकता है, ये उनके अधिकार की बात नहीं है। हिंदुस्तान को तोड़ने का अधिकार हिंदुस्तान में किसी को भी नहीं है, कानून के मुताबिक किसी को नहीं है। इसे ये चिंता नहीं कीजिए कि कहीं चिदम्बरम जी कोई समझौता करेंगे, उसके पास वो ताकत समझौता करने की नहीं है। आपको बात जोर जोर से करनी है, आपको बात डंडे की चोट में करनी है। ये जो मर्ज वतन तेज बने वतन, फलन पोष दतन, ये जो बने वतन मदन बज मजो। एक पूरे एक फकीर की तरह, मंद बलन की तरह इस बात में विश्वास कीजिए कि जो आप मांग रहे हो, ये सिर्फ आपके भौतिक विकास के लिए नहीं है, ये आपके आध्यात्मिक विकास के लिए है। यही आपकी दक्षिणी है, यही आपका लक्ष्य है, यही आपकी साधना है। आज वहां पे मुसलमान मर्द कहते हैं कि देवी आजकल नाच रही है, इसमें विश्वास कीजिए, देवी नाच रही है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह से आपने देखा, अचानक हम सब लोगों को लग रहा था कि इतने लोग मर रहे हैं, इतनी हत्याएं हो रही है, जम्मू में हो रहे हैं, पूरा हिंदू समाज निष्क्रिय बैठा है, और अचानक अमरनाथ स्टेशन हो गई। वो आपने निर्माण नहीं किया, वो मैंने निर्माण नहीं किया, किसी के लीडर के कहने पे नहीं हुआ। आप देखेंगे अपनी नजरों के सामने, और मैं आपको बोल रहा हूँ, चारों ओर से माहौल बन रहा है, आपको कोई हरा नहीं सकता। ये संकल्प ले लीजिए, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपके सामने सिर्फ एक ही विकल्प है, आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो जीत का लक्ष्य है, हार का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज के दिन ये समझो, किसी की पेमेंट की प्रॉब्लम है, किसी की नौकरी की प्रॉब्लम है, किसी के रिलीफ की प्रॉब्लम है, ये सब बातें कीजिए, जोर शोर से कीजिए। अगर किसी 5,000 महीने का है, ये 10,000 क्यों नहीं बनता है? 10,000 में क्या कमी है? क्या आप आलावा दे रहे हैं? आप